السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہاتھی والوں کا اور ابابیلوں کا واقعہ سنائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامی ہسٹری پر مبنی تمام معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف کچھ دن پہلے ہی یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر معاذ اللہ کعبہ گرانے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس کا دراصل سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت ہی شاندار اور نہایت ہی عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ سب معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب کے ساتھ یمن گیا اور وہاں جا کر گرجا گھر کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آ گیا اور خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں تقریباً 200 یا 400 اونٹ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی تھے۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے سے بہت دکھ اور رنج پہنچا۔ اب آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر کے پاس تشریف لے گئے۔ اب جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے اپنے آپ کو خیمے میں چھپا لیا اور کہا کہ سردار کو خیمے کے اندر بھیجو۔ جب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک روبدار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے برابر بٹھا کر پوچھنے لگا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ اب حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی لے آئے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو واپس ہمارے حوالے کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنی عزت کم کر لی۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ کر برباد کرنے آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں کوئی گفتگو کریں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچانے والا ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبے کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور معاذ اللہ روئے زمین سے کعبے کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکے والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو گرا دینا ضروری سمجھتا ہوں اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جانیں اور خدا جانیں، آپ سے سفارش کرنے والا میں کون ہوں؟ ناظرین، اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے پروردگار عالم، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔
ناظرین، حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگ کر اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب ابرہہ نے بہت کوشش کی مگر اس کا ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور نئے نئے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچوں اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ناظرین، ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہہ کی فوجوں پر اتنے زور و شور سے پتھر برسائے کہ وہ پتھر آدمیوں کے بدن کو چیرتے ہوئے ہاتھیوں کے بدن سے بھی پار ہو جاتے۔ ابرہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک ہوئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ناظرین، جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ سے نیچے اترے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور اب تمام اہل عرب ان کو ایک معتبر شخصیت کے طور پر جاننے لگے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔